پاکستان میں عدالتوں کی اتنی ہی اوقات ہے جتنی آپ کے کمرے میں گھس آنے والی مکھی کی ہوتی ہے. جب تک وہ آپ کو تنگ کرتی رہتی ہے اس وقت تک تو آپ کی تمام توجہ اس مکھی کی جانب ہی مبذول ہوتی ہے, لیکن جب وہ آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے یا آپ کے کمرے سے ہجرت کر جائے تو پھر وہ دنیا میں ہے یا نہیں ہے, آپ کی طرف سے باہر میں جائے, آپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اب بشرا بی بی کے خلاف ملک کے طول و عرض میں نہ جانے درجنوں ایف آئی آرز اب تک درج ہو چکی ہیں, اور شاید یہ ویڈیو ریکارڈ ہونا بند ہونے تک اور بھی کوئی 2 درجن ایف آئی آر کٹ جائیں گی. آپ کو یاد ہوگا کچھ دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ جس جگہ پر جرم ہوگا اس جگہ پر ہی صرف اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی, اور جگہ جگہ ایف آئی آر درج نہیں ہوں گی. لیکن عدالتوں کے حکم کو پولیس کے معمولی ایس ایچ او نے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو پولیس کے ایس ایچ اوز نے جوتے کی نوک پر رکھا ہے اور شہر شہر ایف آئی آرز درج کر لی ہیں, کیونکہ درج کرانے والے اہل قوت کے نمائندے تھے. اللہ اللہ خیر صلاح, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, قانون وہی چلے گا اس ملک میں جو راولپنڈی کہے گا, باقی سب بھاڑ میں جائے. تو پھر 26ویں آئینی ترمیم منظور کروانے کی یا کسی جگہ پپیٹ وزیر اعظم بٹھانے کی بھی آخر ضرورت کیا تھی؟ بات سمجھ میں بالکل نہیں آتی کہ جب پیمرا سے لے کر اور الیکشن کمیشن سے لے کر اس ملک کا ہر ادارہ آپ ہی کے حکم پر چلتا ہے, تو پھر کبھی کبھی آپ کوئی قانون سازی کروانے, کبھی کبھی آپ ججوں کو پی سی او کے تحت حلف اٹھوانے, کبھی کبھی آپ آئینی بینچ بنوانے پر کیوں مصر ہو جاتے ہیں؟ بھئی یہ سب کچھ نہ ہو تو بھی اس ملک میں سب کچھ آپ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے, اللہ اللہ خیر صلاح. لیکن پھر بھی آپ کو کوئی کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی سویلین سپریمیسی کا علمبردار اٹھ کر کھڑا نہ ہو جائے اور ہمارے راستے میں روڑے اٹکانا شروع نہ کر دے. لہٰذا سویلینز نے اپنے اختیار اور اپنی طاقت کو ہر جگہ خود سرنڈر کیا ہے. اگر وہ ہر جگہ سرنڈر ڈاکومنٹ پر دستخط کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں, یعنی کہ چاہے سرنڈر ڈاکومنٹ پر دستخط کرنے والے کا نام شہباز شریف ہو, چاہے نواز شریف ہو, اور چاہے آصف زرداری ہو, جو بھی شخص سیاستدان ہوتا ہے اور وہ اپنے مخالفین کو زیر کرنے کے لیے اور زیادہ دیر اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے, زیادہ دیر اپنی کرسیوں کو بچائے رکھنے کے لیے جب اہل قوت کے سامنے سرنڈر کرتا ہے تو پھر سویلین سپریمیسی بھاڑ میں چلی جاتی ہے. پھر سویلین سپریمیسی تو کہیں نہیں رہتی, اہل قوت کے دلوں میں آپ کا خوف بھی نہیں رہتا. آپ خود سوچیں, اگر اہل قوت کے دلوں میں آپ کا خوف نہ ہوتا تو وہ 26ویں آئینی ترمیم کیوں منظور کرواتے؟ اہل قوت کے دلوں میں اگر آپ کا خوف نہ ہوتا تو وہ آئینی بینچ کیوں بنواتے؟ ظاہر ہے انہیں ڈر ہے کہ کسی وقت کوئی جج ان کے سامنے کھڑا نہ ہو جائے, انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کسی وقت کوئی سیاستدان ان کے سامنے کھڑا نہ ہو جائے. لہٰذا جیسے جیسے وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں اپنے حق میں قانون سازی کرواتے چلے جاتے ہیں, اور اس وقت یہی سیاستدان ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اب بہاول نگر میں, چشتیاں میں, منچنا آباد میں, گجرانوالہ میں, گجرات میں, یعنی کہ پنجاب کے بالخصوص طول و عرض میں ہر جگہ بشرا بی بی کے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں. اب ظاہر ہے وہ خیبر پختونخوا سے مارچ میں کی قیادت کرتے ہوئے پنجاب پہنچ رہی ہیں. ایونچولی یہ مارچ ختم ہو جائے گا, 1-2 دن میں یہ عوام کا جو بھی ان کے گرد گھیرا ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور وہ کتنی دیر پشاور میں رہ لیں گی؟ آخر انہیں پنجاب آنا پڑے گا, آخر انہیں اڈیالہ جیل میں ملنے اپنے شوہر سے ملنے کے لیے جانا پڑے گا. لہٰذا انہیں ایک مرتبہ پھر گرفتار کر لیا جائے گا, اور اب جب وہ گرفتار ہوں گی تو شاید انہیں اس وقت ہی رہا کیا جائے گا جب کبھی ان کے شوہر کی اور اسٹیبلشمنٹ کی تاریں سیدھی ہو جائیں گی اور ان کے شوہر کو اسٹیبلشمنٹ چھوڑنے کا فیصلہ کر دے گی. اس سے پہلے اب شاید بشرا بی بی کو رہا نہ کیا جائے. اس بار تو 9 ماہ بعد وہ رہا ہو گئی تھی, لیکن اب شاید وہ نہ ہو سکیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم آپ یہ دیکھیں گے کہ ہوا میں اڑتا رہے گا. عدالتیں چیختی رہیں گی کہ بھائی ایک جرم اگر ایک جگہ پہ ہوا ہے, یعنی اول تو یہ جرم نہیں ہے کہ آپ نے تقریر کی, وہ سابق خاتون اول ہیں اور انہیں اگر کوئی چیز ان کے مشاہدے میں تھی اور وہ نیشنل سیکرٹ بھی نہیں تھی, انہوں نے کوئی حلف نہیں اٹھایا ہوا تھا اس کو نہ بیان کرنے کا, تو انہوں نے تو کر دی. وہ تو کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں. ہاں, عمران خان صاحب پبلک آفس ہولڈر تھے, اور اگر سعودی عرب سے تعلقات کا کوئی مسئلہ, پاکستان کے حقوق کا, پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کا مسئلہ تھا, تو عمران خان صاحب کو تو بالکل یہ بات اپنی اہلیہ کے نوٹس میں نہیں لانی چاہیے تھی, لیکن بہرحال وہ لے آئے. تو ان پر تو کوئی مقدمہ آپ قائم کرنے کا سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ کیوں لیک کیا, لیکن بشرا بی بی پر تو ایسا کوئی مقدمہ بھی نہیں بنتا. لہٰذا اگر ان کے علم میں کوئی بات تھی اور انہوں نے اس کا حلف بھی نہیں اٹھایا ہوا تھا, انہوں نے تقریر کر دی اور انہوں نے اس میں کہہ دی,
تو ان پر تو کوئی جرم بنتا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کے خلاف جگہ جگہ مقدمات قائم کر دیے ہیں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حکم کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح وہ جگہ جگہ انہیں ایک سے دوسرے شہر بھی ہو سکتا ہے اب ایک سے دوسری جیل میں بند کر دیا جائے، این ممکن ہے کہ اب انہیں ساہیوال جیل میں یا کہیں ادھر کراچی کی کسی جیل میں قید کر دیا جائے، اب انہیں اڈیالہ جیل میں بھی اپنے شریک بزم دل کے قریب بھی نہ رکھا جائے، کہیں دور لے جا کر کہیں اٹک جیل میں قید کر دیا جائے۔ ہاں یہ اب ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اب شاید وہ زیادہ دیر آزاد نہ رہ سکیں، اور اب شاید جب وہ قید ہوں تو لمبے عرصے کے لیے قید ہوں۔